یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی برابری اور ہمسری کر سکتا ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی مثال بن سکتی ہے۔ ایسی نعمت جو دنیا میں بھی زندگی دے، آخرت میں بھی نورانیت دے، ہماری باقی فنا ہونے والی زندگی سے چند لمحے لیتی ہے اور باقی زندگی میں نہیں معلوم کیا کچھ دے دیتی ہے۔ ایسی عظیم الشان نعمت جو خدا متعال نے سید الشہداء کی محبت کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں، وفاداروں، تابعداروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے
قرآن کریم میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نبی خدا نے اپنی روایات کے اندر کبھی اشارے میں، کبھی کنایے میں، کبھی صراحت کے ساتھ اس کو ارشاد فرمایا کہ انسان میں جو اصل امتیاز ہے، انسان کے اندر جو اصل برتری ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، وہ اس کے جسم کے اندر نہیں ہے۔ انسانی جسم کے اندر کوئی بھی چیز، جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہتر ہو۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری جسمانی طاقتیں، بھاگنے، دوڑنے، سونگھنے، سب طاقتیں جو ہماری جسمانی ہیں، وہ سب ہم سے بہتر کسی نہ کسی جانور کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو انسان پھر اشرف ہے، انسان کی فضیلت ہے، تو اگر جسمانی طور پہ دیکھیں تو اس میں فضیلت کا کوئی عنصر نہیں نظر آتا۔ جو عنصر فضیلت ہے انسان کے اندر، جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے انسان میں، وہ اس کی عقل ہے، وہ اس کی تدبیر ہے، سوچ سمجھ سکتا ہے، اور اس سوچنے سمجھنے کو اپنی زندگی کی مشکلات حل کرنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ ان لوگوں کی ریسرچ وغیرہ کو دیکھیں کہ جو خدا پر، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہی معمولاً مختلف ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، نیشنل جغرافک کی ہیں، پتہ نہیں اور مختلف ہسٹری کے اوپر بنتی ہیں، تو یہ لوگ انسان کی فضیلت کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ تو بعض اوقات واقعاً حیران کن ہے کہ کئی درجات تک انسان دوسرے جانوروں کے ساتھ مشترک آیا ہے، پھر کوئی ایک جگہ پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم خدا، معنویت، روحانیت، وحی، ان سب کو فی الحال نہ دیکھیں تو پھر ٹرننگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو گوریلا ہیں، یہ گوریلا بھی بعض اوزار کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی مثلا اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں ڈاکومنٹریز وغیرہ کے اندر یہ ثابت بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں کہ بھئی انسان نے اگر اوزار استعمال کیے، مثلا ایک تیز پتھر کو لیا جس سے اس نے کسی کے سر پہ وار کر دیا، تو اس نے پتھر کو اوزار کے طور پہ استعمال کیا نا، یہ گوریلاز بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا ان کا ٹرننگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ مثلا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو کے چل سکا، بعض گوریلا بھی سیدھے کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے۔ اچھا اگر سیدھا کھڑے ہو کے چل گیا تو کیا ہوا؟ اگر مثلا 2 ہاتھ پاؤں پہ چلتا تو 2 فٹ اونچا ہوتا، سیدھا ہو گیا تو 6 فٹ اونچا ہو گیا، اس میں کون سی برتری ہے؟ کیا جانور 6 فٹ اونچے نہیں تھے کیا؟ اس میں کون سی برتری ہے؟ پتھر کو اس نے استعمال کر لیا اوزار میں، وہ گوریلاز بھی کر لیتے ہیں، تو برتری کہاں پر ہے؟ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو انسان کو کوئی برتری نہیں ملے گی۔ جسمانی طور پر اگر دیکھنے پہ آئیں، واحد برتری کہاں پر آتی ہے؟ واحد برتری یہ آتی ہے کہ بالآخر اس جسم کے پیچھے کوئی اور ہدایت ہے جو دوسرے جانوروں کو نہیں ملی ہے، اس کو ملی ہے، یہ برتری، اصل برتری یہاں پر، ادروائز اور کوئی برتری نظر نہیں آتی۔ اب یہ جو خدا متعال نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اور وہ جو وحی دی ہے، ان دونوں کے اندر ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں پہ فرق ہے؟ میں اس کو آپ کی خدمت میں چند جملات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، مختلف چیزیں انوینٹ کرتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب زمانے کی ترقیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، مثلا جب 60s میں 2 لوگ چاند پر گئے، یا بعض لوگوں کے مطابق دعویٰ کیا کہ چاند پر گئے، تو بہرحال ایک ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسی کوئی میجر ڈیولپمنٹ آتی ہے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ بھائی وہ تو وحی کی سپورٹ نہیں رکھتے تو وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو قرآن کریم میں یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ تو مثال کے طور پر پوچھا جائے گا کہ بھائی وہ تو ہمارے موبائلز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہماری گاڑیاں وہ بنا رہے ہیں، ہمارے راکٹس اور جہاز اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کامل ترین، جامع ترین ہدایت دیتی ہے۔ تو بچہ ہم سے مثلا پوچھتا ہے کہ مولانا اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب اگر آپ اس کو بولیں کہ نہیں ہوگا تو وہ مثلا یہ کہے گا کہ بھائی پھر اس میں ہے کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ڈس اپوائنٹمنٹ کہ بھائی دوسرے لوگوں کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ہر چیز ہے۔
لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب کے اندر ہے، ہمارا دعویٰ قرآن کریم میں ہے۔ تو ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں ہر خشک و تر اس کتاب میں ہے، سامنے والا بچہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ مولانا ٹیسلا نے ایک گاڑی بنائی ہے، وہ اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فلانی نے راکٹ بھیجا ہے، وہ اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا اگر آپ بولیں کہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر خشک و تر اس میں ہے۔ اچھا اگر آپ بولیں کہ ہے تو وہ کہے گا پھر دکھاؤ، پھر فزکس دکھاؤ، کیمسٹری دکھاؤ، ایٹامک انرجی کے بارے میں دکھاؤ۔ تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے ہے تو صحیح لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے، یہی جواب دیں گے نا، ہے لیکن اشاروں میں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی اگر اتنا ہی اشاروں میں ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور ان کو کہیں اور سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ ڈسکشن صحیح ہے نا؟ اچھا اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اس طرح سے جواب دینے کا ارادہ کیا ہے یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب پھر آپ کا جواب فیل ہے۔ اور یہیں پہ میں ذرا سا رک کر آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا، جو بچوں کی تربیت میں مشغول ہیں، جن کے بچے تو بڑے ہو چکے وہ تو بڑے ہو چکے، ہماری جیسی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے بچے تو اب جو ہونا تھا وہ ہو چکے، جو بچوں کی تربیت میں مشغول ہیں ان کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے کہ بچے اگر آپ سے کوئی سوال کہیں، پوچھیں اور آپ کو نہیں پتا تو خدا کا واسطہ کہہ دیں کہ نہیں پتا، الٹے سیدھے جواب دے کر اپنے دین کو کمزور مت کریں۔ آپ کا دین کمزور ہوگا اگر آپ نے غلط جواب دیا۔ کیوں؟ آج آپ دین کے نام پہ ایک جواب دے دیں گے، کل وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، پھر اس کو کوئی ٹیچر ایک بات بتائے گا، وہ پرسوں آ کر آپ سے کہے گا، بلکہ آپ سے بھی نہیں کہے گا، وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ کبھی نہیں کیجیے گا۔ ایک بات آپ کو پتہ ہے 100% کلیئر، وہ آپ اس کو جواب میں بتائیں۔ نہیں پتا آپ کو، کسی سے پوچھ لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو بول دیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، میں کوشش کر رہا ہوں معلوم کرنے کی لیکن مجھے نہیں معلوم، کسی کے پاس لے جائیں جواب دے دیں، لیکن بے منطق بے عقل جواب مت دیں، اس سے دین میں کمزوری آتی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بہت سارے تخیلات بنائے ہیں، بہت ساری چیزیں جو رسم و رواج کے تحت آئی ہیں، خاندان کی رسموں کے تحت آئی ہیں، ان کو ہم نے دین بنا لیا۔ بقول کسی کے ہمارے اندر کچھ عقیدت ہے، ہم سمجھتے ہیں عقیدہ ہی یہی ہے۔ بھائی عقیدت ہے آپ کے ذہن میں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اسے عقیدہ بنائیں دلیل چاہیے کہ یہ دلیل کے تحت ثابت ہو تو ہوگا، ورنہ ایسے نہیں ہوگا کہ بس آپ کو پسند آ گیا، مجھے پسند آ گیا اور ہم نے اس کو دین کا حصہ بنانا۔ نہیں، اس سے دین کمزور ہو جاتا ہے، اس سے دین بدنام ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سب وہ مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے وقت میں سستا ترین جو تھا وہ SMS تھا، تو موبائل کے اوپر میسیجز بھیجنے کا۔ تو کسی نے مجھے میسیج بھیجا، اس زمانے میں کراچی میں خودکش حملے بھی ہو رہے تھے، تو کسی نے مجھے ایک میسیج بھیجا کہ بھائی ایک آیے کریمہ کا یہ اثر ہے کہ اس پہ بم دھماکے کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر آپ نے پڑھ لی۔ ایک آیے کریمہ بتائی کہ اگر آپ نے یہ آیے کریمہ پڑھ لی تو آپ کے اوپر بم دھماکے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو زیادہ تر تو ہم لوگ اگنور کر دیتے تھے کہ بھائی اب کون اس سے مغز ماری کرے کہ کیا بول رہے ہو، کہاں سے بول رہے ہو۔ کبھی کبھی تنگ آ کر بولنا پڑتا تھا، تو میں نے اس بندے خدا کو لکھ کے بھیجا، میں نے کہا بندے خدا، رسول اللہ کے زمانے میں جہاں تک مجھے پتہ ہے بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے، اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ اس آیے کریمہ کا یہ اثر ہے کہ اس میں بم دھماکے کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، تو یہ پھر آپ کو کسی اور نے بتایا، کیونکہ روایتوں میں تو نہیں ہے۔ پھر اب جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا ہے اور آپ کو اتنا یقین ہو گیا کہ آپ نے دوسروں کو بھی بھیج دیا ہے، ذرا یہ بتانا وہ سورس کیا ہے، کیسے یہ یقین آیا؟ ایک بندے نے ایک دفعہ اسی طرح مجھ سے کہا کہ میں ایک تعویذ لوگوں کو، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، اس نے کہا میں ایک تعویذ بیچتا ہوں لوگوں کو، اگر کوئی وہ تعویذ باندھ لے تو اس کے اوپر گولی کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ ٹارگٹ کلنگ پر رہے ہیں، آپ وہ تعویذ باندھیے گا، اتنے پیسے کا ہے، بڑی محنت سے بنتا ہے، تو آپ کے اوپر گولی کا اثر نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اگر میں یہ باندھ لوں گا تو گولی کا اثر نہیں ہوگا؟ کہنے لگا آپ ایک مرغے کے اوپر باندھیں دیکھیں، اس پہ گولی فائر نہیں کرے گی۔ تو میں نے کہا میں مرغے پہ نہیں باندھوں گا، تم پہ باندھوں گا۔
اگر اتنی ہمت ہو تو میرے گھر آنا تعویذ لے کر، تو میں پہلے تمہارے بازو پہ باندھ کے فائر کروں گا اور دیکھوں گا کہ گولی لگی یا نہیں لگی۔ کیوں دین کے نام پہ مذاق کر رہے ہو؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ معجزہ ہے، اس میں آپ اپنے ہاتھ سے تبدیلی ترمیم مت کریں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی کا اثر نہیں ہوگا، بم کا اثر نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ لیکن سوال یہ کہ اہل بیت نے ریکمینڈ کیا یا نہیں کیا؟ ایک طرف سے وہ ہم سے کہتے ہیں، خود وہ فرماتے ہیں کہ جب دین کے نام پہ ضرورت پڑے تو جان دو۔ تو بھئی اگر انہوں نے ہماری زندگی کے لیے ریکمنڈیشن یہ رکھی تھی کہ ہمارے اوپر گولیوں کا اثر نہ ہو، بم دھماکوں کا اثر نہ ہو، شمشیروں کا اثر نہ ہو، اور یہی اصل دین تھا ہمیشہ کے لیے، تو پھر وہ خود جنگوں میں کیوں شہید ہوئے؟ یہ سب ایک حد تک صحیح باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ آتی ہے جہاں دین کی ذمہ داری آتی ہے، وہاں پہ انسان کو کودنا ہوتا ہے اپنے فریضے کو انجام دینے کے لیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت فلاں دعا پڑھ لوں گا تو میرے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ شہادتیں کیوں ہوتی ہیں پھر؟ وہ دعا ظاہر ہے کہ تمام ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی خدمت میں تھیں، ان تمام دعاؤں کے ہوتے ہوئے جنگ صفین کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معاملے کچھ اور ہیں۔ تو اپنے عقل کو اور وحی کو اس کی جگہ پہ رکھیں۔ اب ان دونوں میں ڈسٹنگوش کیسے ہوگا، کہاں تک عقل جا سکتی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اور عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کا اثر نہیں ہوگا، نہیں، یہ دعائیں اہل بیت نے دی ہیں، ان کا اثر ہوگا، لیکن جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک جادوئی اثر حاصل ہو جائے، نہیں، وہ نہیں کہا انہوں نے کچھ اور کہا۔ تو مثلا آیت الکرسی پڑھوں ڈرائیونگ کرنے سے پہلے یا نہیں پڑھوں؟ قطعاً پڑھو، قطعاً پڑھو، ان کی طرف سے حفاظت آئے گی۔ سونے سے پہلے کوئی دعا، قرآن، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ قطعاً پڑھو، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، خدا متعال کی طرف سے پناہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ اب مجھے کسی قطرے کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، اب کوئی گولی کا اثر نہیں ہوگا، کوئی بم کا اثر نہیں ہوگا، کوئی شمشیر کا اثر نہیں ہوگا، فضول باتیں نہیں کرو۔ ایک حد تک ہے وہ بات صحیح ہے، اس کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پہ خدا شہادت دینا چاہتا ہے، وہاں شہادت آتی ہے، پھر وہاں پھر شمشیر کا بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، 11 ائمہ شہید ہوئے ہیں ہمارے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اب یہ کہ عقل اور وحی کا فرق کہاں پر آتا ہے؟ عقل کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے پیچھے عقل نہیں دیکھ سکتی۔ عقل کا ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ ہے حس، حواس خمسہ۔ عقل کا دائرہ ہے حواس خمسہ کے اندر، اس کے پیچھے جا کر عقل نہیں دیکھ سکتی۔ پرانی مثال میں عرض کرتا رہتا ہوں، اس مثال کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اور بچوں کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ایک اور جملہ بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں، یہ قطعاً خدا متعال نے نہ داستان کے عنوان سے کہیں کہ قرآن کریم کی عظمت داستان گوئی نہیں ہے، نہ قرآن کریم نے کتاب تاریخ کے عنوان سے کہیں، خدا متعال کی کتاب کتاب تاریخ بھی نہیں ہے۔ ہسٹری کی بک اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ خدا متعال کی کتاب کتاب ہدایت ہے، اس میں جو کچھ ہے ہدایت کے لیے۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، پھر اس کا جواب بھی عرض کر دوں کہ وہ جو لا رتبن ولا یابسن اور پھر اٹامک انرجی ہے یا نہیں ہے، تو میں اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ زندگی کی تمام وہ ضرورتیں جو انسان کو سعادت کے لیے اور گمراہی کے لیے چاہیے ہیں، سعادت تک پہنچانے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، وہ ساری ضرورتیں اے سے لے کے زی تک اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی سعادت اور گمراہی سے نہیں ہے۔ اگر گنے سے شوگر نہ بنے اور گنا گنے کی صورت میں استعمال ہو تو کیا کم سعادت مند ہوگا انسان؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اس کا سعادت و گمراہی سے کوئی تعلق نہیں، ایک فیسلٹی ہے تمہاری لائف کے اندر۔
اگر میں یہاں سے ایران مثال کے طور پر 6 مہینے سفر کر کے جاؤں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، بگی کے اندر بیٹھ کے، اور دوسری دفعہ میں ایک جمبو جیٹ کے اندر بیٹھ کے 3.5 گھنٹے میں تہران پہ اتر جاؤں، تو کیا جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے میری سعادت بڑھ جائے گی؟ نہیں۔ جانور پہ بیٹھنے کی وجہ سے میری سعادت کم ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کا سعادت گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری لائف کی فیسلٹی ہے، مل گئی، نہیں ملی نہیں ملی۔ تو ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کی سہولتوں سے ہو، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم کا موضوع ہے وہ جو سعادت تک پہنچائے۔ البتہ اگر قرآن پہ عمل کریں تو ان ٹیکنالوجیز اور سہولتوں کو زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم پہ بھی عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں وہ کیوں آگے نکل گئے۔ طبیعتاً وہ لوگ آگے نکلیں گے، جب تم خدا کے اوپر بھی عمل نہیں کرو گے، دنیا کے لیے بھی عمل نہیں کرو گے، تو وہ آگے نکلیں گے۔ پھر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گی۔ اب اگر آپ قرآن کریم پر عمل کریں، ایک قوم، ایک فرد اپنی سعادت کے لیے جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا اس پہ عمل کرے، اور اس کے بعد بتائے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے جائے گا یا نہیں جائے گا، تو ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جائے گا، گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جائے گا۔ خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، اور یہ مسلمانوں نے حاصل بھی کیا۔ بدقسمتی سے جب نہ دنیا کے رہے اور نہ قرآن کے رہے، خدا اور آخرت کے رہے، تب دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ پھر تو نکلنی بھی چاہیے، پھر وہ قوم آگے بڑھ جائے گی جو کم از کم اپنی دنیا بنانے کی کوشش کر رہی، ورنہ آپ ابھی بھی واپس آئے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے قومیں اس راستے کے اوپر واپس آئی ہیں، ان کی ترقیوں کے دروازوں کو کوئی نہیں روک پا رہا، اور کہیں سے کہیں پہنچتے چلے جانے۔ دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی سپیڈ ہے اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، حکومتیں بھی نہیں ہیں، جیسے لبنان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے گروہ ہیں، یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ ان فوجوں کو شکست دے رہے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے مسلح تھیں، ان کو یہ بیچارے جوان جا کے شکست دے رہے ہیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، کیسے شکست دے رہے ہیں یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دین کے اوپر چلیں، آپ کو کچھ نصیب ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے لیے کوئی اور چیپٹر کھول دیتی ہے پھر، اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر کمی ہے۔ تو بس کتاب کے اندر ہے، ایک اور طریقے سے ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اپنی سعادت کے راستے پہ جاؤ، سعادت کے راستے پر جاؤ، اور یہ جو دنیا کی ساری بھلائی ہے یہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں نے 2 موضوع پھیلا لیے ایک ساتھ، اس کو یہاں سے پورا کروں اور پھر وہاں سے واپس آ کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سعادت، گمراہی، قوم کی ترقی، قوم کا زوال، اس کے اوپر اللہ کے نبی کی روایت فرمایا علیکم بالآخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر تم آخرت کی پرواہ کرو گے تو دنیا تمہارے پاس نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو تمہیں دنیا کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے گا، اور دنیا نہیں ملے گی، دنیا نہیں ملنے والی۔ ہم اس دوسرے والے پارٹ کے اندر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ زبان سے ادا نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے صرف پہلا والا حصہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم کلام، کلام کا مفہوم یہ بتا رہا ہے۔ تو جو منطوق ہے اللہ کے نبی کا، جو نطق فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ یہ تھا کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اور مفہوم کیا بنا؟ اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگے تو تم دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کے بھاگتے رہو گے، دنیا تمہیں نہیں ملنے والی ہے، اور آخرت تو تم پہلے ہی چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ اصل حقیقت ہے ہمارے پاس۔ اس حقیقت کو اگر ہم حاصل کر لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ انفرادی سطح پہ اگر کوئی حاصل کرتا ہے اس کا بھی اثر ہے، معاشرہ حاصل کر لے تو پھر تو زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ٹاپک کو یہاں پہ اختتام کرتا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف واپس جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل
محمد وعجل فرج. مثال عرض کر رہا تھا کہ دنیا ایک حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. عقل ایک حد تک جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں واقعات کے حوالے سے بھی عرض کر دیا. وہ میں نے کہا نا، میں دو ٹاپک ایک ساتھ شروع کر بیٹھا، وہ میں نے ختم کیا، اب میں اس کے اوپر واپس آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے واقعہ، بچپن سے آپ نے وہ سب واقعات سنے ہوئے ہیں. تیسرے واقعے کے اندر وہ ایک جگہ پہنچے ہیں جہاں پر گاؤں والے ان کو پیسے کے اوپر بھی کھانا نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کھانا بیچ دو، نہیں دے رہے. مہمان بنا لو، نہیں دے رہے. کیوں؟ یہ موحد ہیں، یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ گاؤں والے کچھ ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چونکہ تم ایسے ہو، ہم تمہیں نہیں قبول کریں گے. کہا ٹھیک ہے. جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پہ دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک دشمن گاؤں سے گزر رہے ہیں جو ہمیں بھوک کے عالم میں پیسے کے اوپر بھی کھانا دینے کو تیار نہیں ہے. ایک دیوار انہوں نے صحیح کی ہے، اس دیوار کے اوپر ایک اجرت مل سکتی تھی. کہا آپ اس کے اوپر اجرت لے لیتے. کہا نہیں، اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہوا. ھذا فراق بینی و بینک. تعویل کیا ہے؟ فرمایا تعویل یہ ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے، وہ یہ کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ یتیم بچے خزانے کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے، لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیتے. اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار بنے، اور یہ دیوار ابھی نہ گرے، دیوار کچھ وقت کے بعد گرے. کب گرے؟ جب یہ بچے اپنے خزانے کا دفاع کرنے کے قابل ہو چکے ہوں، اس وقت دیوار گرے. صحیح. ایک پوائنٹ تو ایک اور سمجھ میں آ گیا، وہ یہ کہ اگر دیوار گرتی ہے یا دیوار نہیں گرتی، یہ مادے سے نہیں ہوتا، یہ خدا کے ارادے سے ہوتا ہے. کبھی گرتی دیوار کو خدا رکوا لیتا ہے، اور کبھی رکی ہوئی کو گروا دیتا ہے. یہ خدا کا کام ہو گیا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. دوسری ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بھئی اس کے باپ نے جو جد و جہد کی تھی، وہ کیا جد و جہد کی تھی؟ ایک خزانہ کمایا، اور وہ خزانہ کما کر اس نے دیوار کے نیچے رکھ دیا کہ کل میرے بچوں کو پتا چلے تو وہ لے لیں. تو شاید اس نے بچوں کو بتایا بھی نہیں، شاید بتایا بھی نہیں. اس نے یہ پلان کیا کہ کبھی تو دیوار گرے گی، جب دیوار گرے گی تو بچوں کو مل جائے گا. یہ اس نے اپنی عقل سے تدبیر کی، اور اس کی عقل کی تدبیر میں نقص کہاں پہ آ گیا؟ دیوار تھوڑا وقت سے پہلے ہی گر گئی. یہاں تک عقل جاتی ہے، یہاں تک عقل جاتی ہے. میں نے کما لیا، دیوار کے نیچے رکھ لیا، اور ایک دیوار اس کے اوپر رکھی ہے، جب گرے گی بچوں کو مل جائے گا. اس قسم کی ایک پلاننگ میں نے کر لی، یہاں تک میری عقل جاتی ہے. اب خدا نبی اور وصی کو بھیجے تاکہ گرتی ہوئی دیوار کو بچائے اور بچوں کے ذخیرے کو محفوظ کرے. یہاں پہ وہی کام آتی ہے، یہاں پہ وہی کام آتی ہے. کیا فرمایا حضرت خضر نے؟ کانا ابوہما صالحا. اب یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے، یہ سیمنٹ اچھا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کنکریٹ اچھا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی پلاننگ اچھی ہے نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کا باپ صالح آدمی تھا، باپ صالح تھا. اپنی عقل سے یہ تدبیر کر سکتا تھا؟ یہ نہیں. ایک لحاظ سے کہیں گے عقل اس نے استعمال کی. اس کے باپ نے کیا عقل استعمال کی؟ اس کے باپ نے یہ دیکھا اپنی عقل سے کہ آدھا تو میں اپنی عقل سے جاؤں گا، لیکن میری عقل ناقص ہے، پورا نہیں جا سکتا. پورا کب جاؤں گا؟ جب میں عمل صالح انجام دوں گا، باقی کو خدا لے کر آئے گا. اس نے اپنی عقل سے یہ پہچان لیا. تو اب اگر آپ کہیں یہ اس کی عقل کا کارنامہ ہے، تو میں کہوں گا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، کہ اس نے اپنی عقل سے، کرسٹ یہاں پر ہے، کور یہاں پر ہے، اپنی عقل سے یہ پہچانا کہ میں ناقص ہوں، میں اپنی عقل پہ بیس کر کے سارا کام نہیں کر سکتا. اپنی عقل سے پہچانا کہ مجھے عمل صالح کی ضرورت ہے. پھر اس کے عمل صالح نے عمل انجام دیا اور اس کے ذخیرے کو بچا لیا. آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا کریں؟ یہی کرو. ایک حد تک تدبیر کرو اپنی عقل کے اوپر، اور اس تدبیر کے بعد تدبیر کا کمال کیسے حاصل کرو؟ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے. جب یہ تدبیر اور عقل کی اللہ کی بندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے،
تب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر خدا ضرورت پڑنے پہ ولی اور وصی کو بھی بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو. کیوں؟ انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو استعمال کیا، عقل کو بھی استعمال کیا، بندگی کو بھی استعمال کیا. اب ان کو خدا کی مدد ملتی ہے، وحی الہی کہتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے. یہی ہم لوگوں کو چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد آل محمد عجل فرج. ہمارا موضوع ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ اصلاح میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے. تو پہلا پوائنٹ، اتنی دیر میں نے جو آپ کی لگائی وہ اس پہلے پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے لگائی. اور وہ پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دیکھنے میں تو سب ایک ہی جیسا لگتا ہے، لیکن کام خدا کے لیے ہو یا خدا کے لیے نہ ہو، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ سکھانا چاہتے تھے، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر داخل کرو. جیسے ہی اللہ کی بندگی کو داخل کرو گے تمہاری تدبیر کہیں تک پہنچائے گی اور خدا کا تمہارا ساتھ دینا تمہیں کمال پر لے کے جائے گا. اب آپ اور میں اس کو کیسے قبول کریں گے اور اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں کیسے سکھایا، اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد عجل فرج. مثالیں بہت زیادہ ہیں. آپ نے دنیا کے اندر اگر اس بات کو ڈھونڈنا ہو کہ خدا ہو کام کے اندر تو کیا ہوتا ہے، اور خدا نہ ہو، اللہ کی خاطر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی مثالیں بے پناہ ہیں. تو ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. واقعات پہ لوگوں کی توجہ بھی ہو جاتی ہے اور اس سے سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک خلیفہ تھا، اس نے کسی استاد کو بلایا اور استاد سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا چاہیے. اگر آپ کی اور میری زندگی کے اندر کسی بھی وجہ سے نصیحت نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے ہماری محرومیت کا نعوذ باللہ تعالی دروازہ کھل گیا. اب وہ نصیحت یا کوئی بولنے والا ہے، یا کوئی کتاب ہے جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی حدیث ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یا قرآن کریم کی آیات ہیں جو آپ دیکھ کر مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی نصیحت چاہیے. اور یہ ناصح اور نصیحت کرنے والا ویکلی بیسس پہ نہیں چاہیے. دو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک نصیحت باہر سے آتی ہے، ایک نصیحت اندر سے آتی ہے. باہر والا ناصح کم از کم روزانہ کی بیس پر ہو، اندر والا ناصح 24 گھنٹے کی سروس پر ہو. باہر سے نصیحت کرنے والا روزانہ کی بیسس پر ہو، صبح کو، دوپہر، شام، ایک ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم، حسب توفیق کوئی نصیحت آپ کو ملے. قرآن کریم پڑھیں، روایات پڑھیں، کوئی دینی جلسہ مجلس کچھ سنیں، کچھ شرکت جس میں آپ کو روزانہ کی بیس پر ایک نصیحت مل جائے. اور اندرونی ناصح، اندر سے نصیحت کرنے والا، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، یہ فل ٹائم ہونا چاہیے، بلکہ لائف ٹائم ہونا چاہیے. اس میں کوئی تعلل نہیں ہو سکتا. ہر وقت وہ اندر بیٹھا ہو جو آپ کو بتائے یہ جو تم نے کیا یہ خدا کی خاطر تھا، کس کے لیے کیا. اور یہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 1-2 جملے آخر میں عرض کیے، شاید دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام یہ کام ہے، اندر کے ناصح کو زندہ رکھنا. کیوں؟ یہ ایک دفعہ نصیحت کرے گا، میں نے توجہ نہیں دی، دوسری دفعہ نصیحت کرے گا، تیسری، چوتھی، 5ویں، آہستہ آہستہ یہ نصیحت کرنا بند کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا وہ جو دعاؤں کے اندر آتا ہے کہ خدا یہ نہ ہو،
کیا ہے؟ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ۔ کیا مطلب؟ خدایا اپنی سرپرستی سے ہمیں باہر نہ کر۔ خدا تو اتنا ہی کہے گا نا کہ اب تم جانو، تمہارا کام جانو۔ اور آپ یہ نہیں سوچے گا کہ جب خدا کسی سے کہے گا تم جانو، تمہارا کام جانے، تو اس کی دولت ختم ہو جائے گی، اس کا گھر ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد ختم ہو جائے گی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب چلتا رہے گا، شاید بڑھ جائے گا، شاید بڑھ جائے گا۔ صرف ایک چیز ختم ہوگی، کیا؟ اب یہ خدا کو یاد نہیں کرے گا، اب اس کے دل میں خوف خدا نہیں آئے گا۔ یہ جو حرام کما رہا تھا وہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اس کی دنیا کی طاقت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ شاید اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، خدا اس کو بھی یہیں بیلنس کروا دے گا، کہ اگر اس کا حساب بھی یہیں پہ دو، اور پھر اس کو کہو کہ وہاں آئے۔ تو جب یہ وہاں آئے تو اس کا کوئی دعویٰ ہمارے اوپر باقی نہ رہ جائے، یہیں دو اسے، معاملہ ختم کرو اس کا۔ تو جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو خدا متعال کی عبودیت اور بندگی سے باہر جا رہے ہوں گے، ان کی دولتوں میں کمی نہیں ہوگی، ان کی طاقتیں کم نہیں ہوں گی، ان کا ظلم، ان کا استبداد اور بڑھے گا، وہ جاتے رہیں گے اسی کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا، خدا متعال فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ایک دم اچانک ان کے اوپر گرفت کریں گے، تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں تو دھوکہ ہو گیا، ہم تو اپنے طغیان کے اندر بڑھ رہے تھے۔ اہل بیت یہ سکھاتے ہیں، جب کسی معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیلتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ظاہر کے دھوکے مت آؤ، اس کے پیچھے ایک باطن بھی ہے، اس باطن میں قوانین تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس باطن میں قوانین خدا کی بنائے ہوئے۔ بندگی کا ایک اثر ہے، اس کفر اور طغیان کے اندر ایک اور اثر ہے۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی خلیفہ تھا، اس نے کسی بندے سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ یہ بھی اچھی بات کہ وہ نصیحت مانگ رہا ہے ابھی، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ بس کیا عرض کروں، بہت ساری جگہوں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں کہیں مجلس پڑھنے کے لیے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے انویجیلیٹرز بیٹھے ہوئے ہمیں نمبر دینے کے لیے۔ بھائی طے یہ تھا کہ ہم مجلس پڑھنے آئے ہیں، دین سکھانے آئے ہیں، کچھ پتہ چلا یہ تو ہمارے بھی باسز ہیں جو ہمیں بیٹھ کے نمبر دینے، ایویلویشن کرنے آئے ہیں یہ لوگ۔ تو بھائی اس طرح تو دین نہیں پھیلنے والا، پھر تو آپ بیٹھو، کچھ تو کرو کہ بھائی دین کہیں سے تو سیکھنا ہے۔ تو دین سیکھنا ہے تو ایسے تھوڑی ہوگا دین سیکھنا، دین سیکھنے کے لیے تو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا تو سمجھنا پڑے گا نا کہ بھئی ہمیں دین سیکھنا ہے۔ اب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ نصیحت ارشاد فرماتے تھے۔ بارک وہ بندے خدا آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں نصیحت تو کروں گا، کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، کچھ واقعات میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں، ان سے ایک نصیحت میں نے لی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پڑھے میں سے نصیحت کروں یا دیکھے میں سے نصیحت کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھے میں سے کرو، کیونکہ اس کا میرے اوپر اثر زیادہ ہوگا، پڑھے میں تو شاید میں کنیکٹ نہ کر پاؤں، تو دیکھے میں سے کرو، جو تم نے خود دیکھا ہے اس پر میرے اوپر زیادہ اثر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے عبد الملک کے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بنی امیہ کا رولر تھا، بہت ہی دشمن خدا، کہہ رہا اس کے بیٹے کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب وہ مرا تو اس نے اتنی دولت چھوڑی تھی کہ ہر بچے کو اس نے بتایا ملین درہم مل گیا تھا، 10 لاکھ درہم۔ اس زمانے میں 6-7 ہزار درہم میں ٹھیک ٹھاک گھر آ جاتا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ 10 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں آج کے حساب سے کہنے والا تھا، میں نے کہا چھوڑو رہنے دوں، اب میں کیا بولوں۔
تو بہرحال وہ 10 لاکھ چھوڑ کر گیا ہر بچے کے لیے. کہنے لگا کہ میں نے اسی بنی امیہ کے اندر عمر بن عبد العزیز کو بھی دیکھا ہے. وہ بھی بنی امیہ کا لیڈر تھا, وہ بھی بنی امیہ کا حاکم تھا, لیکن وہ واحد بنی امیہ کا حاکم تھا جس نے فدق اہل بیت کو واپس کیا تھا. جو مولا کے نام پر سب و شتم کا سلسلہ چل رہا تھا وہ اس نے بند کروایا تھا. کہنے لگا میں نے اس کو بھی دیکھا ہے, یہ عمر بن عبد العزیز یہ مرا ہے. جب یہ مرا ہے تو اس کے ارث میں سے, میراث میں سے جو اس کے بچوں کو ملا وہ 100 درہم بھی ایک بندے کا نہیں تھا. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک وہ عبد الملک کا بیٹا مرا تو اس نے اپنے ایک بچے کو 10 لاکھ درہم دیا تھا ارث میں, اور یہ جو مرا عمر بن عبد العزیز تو اس کے ایک بچے کو 100 درہم بھی نہیں ملا. پھر اس نے کہا کہنے لگا میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ میں نے عبد الملک کی اولاد کو فقیر ہوتے دیکھا ہے, بھکاری بنے دیکھا ہے, اور میں نے عمر بن عبد العزیز کے خاندان میں ایک دن میں 1000 گھوڑوں کی زکوٰۃ اور خیرات دیتے دیکھا ہے. صحیح ہے؟ یہ دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ مالی لحاظ سے عبد الملک کے بچے تو بہت دولت مند تھے, لیکن کہہ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو برباد ہوتے دیکھا ہے, اور میں نے عمر بن عبد العزیز کے بچوں کو جو بظاہر فقیر تھے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں اتنی خیرات کرتے دیکھا. تو ہمیں کیا درس ملا؟ وہ ہمیں فتنہ و فساد کے زمانے میں کیا سکھانا چاہتے تھے؟ وہ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ تم ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ, اپنے اصولوں کو ترک مت کرو. کیوں؟ یہ ظاہر کا دھوکہ بھی زیادہ نہیں چلے گا. کتنا چل جائے گا؟ زیادہ زیادہ تمہارے اور میرے آخری سانس آنے تک, اس کے سوا نہیں چلنے والا. دنیا میں بھی خدا بہت کچھ دکھا دیتا ہے, کافی ہے وہ جو دنیا میں دکھا دیتا ہے, وہ جو آخرت میں ہے وہ تو خیر پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ جو بار بار ہمیں سکھا رہے تھے وہ یہ کہ خدا کے عنصر کو پیچھے نہیں جانے دو. اچھا اب ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے؟ صرف تاریخ کا تذکرہ تو نہ کروں, اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ سیکھنا کیا ہے آج کی زندگی کے اندر؟ چند جملے اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو اہل بیت نے اصول دیے ہیں ان پہ کمپرومائز مت کرو, اس خاطر کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے. اس کی وجہ سے ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائے نا, اگر یہ اپنی زندگیوں کو مجھ سمیت مثلا خدا کی راہ پہ گزارنا شروع کر دیں, پنڈی اسلام آباد پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں, قسم کھانا ویسے بھی مکروہ ہے, واللہ پڑے گا, خدا کی قسم پڑے گا. اگر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, اگر ہم ہی اپنی زندگی کے اندر صرف یہ طے کر لیں کہ اب خدا ہے بس جس کے لیے زندگی گزارنی, اتنے بندے بہت ہیں, معاشرے پہ اثر پڑ جائے گا. خدا متعال فرماتے ہیں میں تمہیں محبوب بنا دوں گا, معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. مشکل کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ ہم جو دنیا جس دوڑ میں پھنس گئی ہے نا, ہم اس دوڑ میں پیچھے ہونا قبول نہیں کر رہے. اصل مشکل, میں تو جتنا غور کر رہا ہوں اس معاملے کے اوپر سوچتا ہوں بھائی مسئلہ کیا ہے. مثلا کیوں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے جو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی فکر کہیں اور ہے؟ نہیں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب وہی, ہم اور آپ سب ایسے. ہم سب مانتے ہیں کہ بھائی ان کی فکر سے بڑھ کر فکر نہیں ہے. وہ خود فرما رہے تھے کہ بھئی تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ, وہ خود فرمایا. یہ طے ہو گئی بات. دوسری بات, یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ اہل بیت کی فکر کے مطابق صحیح ہو رہا ہے. آج کی ثقافت, آج کی بھاگ دوڑ, آج کا جو کچھ راہ رویہ ہے یہ ان کی فکر کے مطابق صحیح ہو رہا ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرا نہیں خیال 10% بھی کہیں کہ صحیح ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے. اچھا اب آخری سوال, تو تم اس غلط کو چھوڑنے کو تیار ہو اہل بیت کی خاطر؟ اب مشکل شروع ہو. قبول ہے کہ اہل بیت کی فکر صحیح ہے, قبول ہے کہ آج کی دنیا میں جو حاکم نظام ہے, حاکم ثقافت ہے وہ نہیں ہے جو اہل بیت نے سکھائی تھی, تو بندے خدا تم کیوں اس میں پھنس رہے ہو؟
تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ فراڈ ہے، تم کیوں پھنسے ہو اس کے اندر؟ اس پہ دل نہیں مانتا کہ دوسرے لوگ دنیا میں آگے چلے جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں، اس پہ دل نہیں مانتا۔ میں اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر مجھے پتا چلے کہ یہ ٹرک کروں اپنے بولنے میں تو میرے ماننے والے بڑھ جائیں گے، میرا مجمع بڑھ جائے گا، میری شہرت چمک جائے گی، مجھے دولت ملنا شروع ہو جائے گی، تو فوراً میری خواہش کیا ہوگی؟ تھوڑا سا اگر کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیتا ہوں، اچھا تھوڑا سا ادھر ادھر کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی دوڑ میں بھی آگے نکل جاؤں گا۔ اچھا بعد میں اس کے لیے کوئی تعویل ڈھونڈوں گا یا نہیں ڈھونڈوں گا؟ ڈھونڈ لوں گا۔ 10-20% تو تبدیل کرنا ہوگا، میں اپنے آپ سے یہ کہوں گا بھئی 10-20% تو تبدیل کرنا ہے، باقی 80% تو وہی ہے جو میں بول رہا ہوں۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ بھیا یہ نور اور تاریکی ساتھ ساتھ نہیں چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا بہت اچھا پارٹنر ہے، اگر 1% بھی کسی کے لیے کرو تو کہتا ہے 99 بھی اسی کو دے دو، میرے پاس مت آؤ۔ خدا بہت اچھا پارٹنر ہے، 1% بھی اگر نہیں ہوا خدا کے لیے، خدا کہتا ہے اب تم جاؤ، جس کے لیے تم نے وہ 1% کیا تھا نا اسی سے جا کے لے لو، معاملہ ختم۔ 10-15%، 20% تو بہت ہوتا ہے بھائی۔ تعویل نکالوں گا، ہاں تعویل نکال لوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں 15-20% سے شروع کروں گا، اور جو دین میرے پاس رہے گا وہ شاید 15-20% بھی نہیں رہے گا، اینڈ یہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا کہ پہلے میرے پاس وہ شہرت نہیں تھی، اب وہ شہرت آ گئی، پہلے وہ دولت نہیں تھی، اب وہ دولت آ گئی، پہلے وہ طاقت نہیں تھی، اب میرے پاس یہ طاقت آ گئی۔ اور جو میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں وہ کیا تھا؟ پہلے میرے پاس اللہ کی طرف سے نورانیت آ رہی تھی، اب تاریکی آئی ہے۔ پہلے اہل بیت سے ہدایت ملتی تھی، اب دولت آ رہی ہے۔ یہ چھوڑ کے بیٹھا ہوں، قانع ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ 2 کنال کا گھر بنانا تھا، اب شاید 2.5 مرلے میں رہنا پڑے گا، اور کیا ہونا ہے؟ یہی ہونا ہے نا۔ گھروں کے سائز چھوٹے ہو جائیں گے، بینکوں کے بیلنسز کم ہو جائیں گے، طاقتیں کم ہو جائیں گی، شہرتیں کم ہو جائیں گی۔ اہل بیت نے کچھ اور سکھایا تھا کہ وہ ہمیشہ یہی بتاتے رہے، 250 سال نبی کے بعد زندگی گزاری، یہی بتاتے رہے لوگوں کو کہ اس دنیا کی دوڑ میں مت پڑو، تھوڑا پیچھے آ جاؤ، اپنی آخرت سنبھال لو۔ اور اب تک 1400 سال ہو گئے ہم لوگ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہوگا کیسے؟ کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی قناعت لے آؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ دوڑ مت لگاؤ جن کے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اصلاً۔ فرعونوں اور قارونوں اور نمرودوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہو، نہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، نہ تمہارا لینا دینا ان کے ساتھ ہے، نہ جینے مرنے میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری اصل مشکل یہاں پر آ گئی ہے، اور فتنہ فساد اسی کو کہتے ہیں۔ فتنہ فساد یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یا پورے پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے، نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ اب اہل بیت برتر ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو یاد رہے گا، یہ کیسے نکل جائے گا دماغ سے؟ ہاں اگلی نسلوں کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں۔ پھر اگر اس نسل میں کام خراب کیا تو پھر سوچا نہیں قیامت تک ہماری نسلیں صحیح چلتی رہیں گی چاہے ہم کتنا ہی خراب کیوں نہ کریں۔ نہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے کوئی۔ خدا نے کسی کے ساتھ کوئی خاندانی سمجھوتا کیا ہوا ہے کیا؟ اصول کے اوپر بات ہوتی ہے، اصول میں خدا کا ساتھ دو گے، خدا تمہاری ان نسلوں کو اپنے دین کے اوپر باقی رکھے گا۔ اگر اصول میں نعوذ باللہ تعالیٰ کمپرومائزز کرو گے تو نسلوں پہ ضرب لگے گی۔ پھر تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا لوگوں کو الہی بصیرت دینا۔ لوگ خدا کو دیکھیں سب سے پہلے، ہر چیز کے اندر حق اور باطل، غلط اور صحیح کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اصلا تمام محور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تمام تعلیمات کا ایک بات اگر کوئی نکالیں، حق کا ساتھ دو، باطل کا مقابلہ کرو، بس۔ اپنی زندگی میں بھی یہ کرو، دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرو۔ اور نعوذ باللہ جو ہمارے ساتھ مشکل آئی عزیزان محترم وہ اس پہ آئی۔ اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اب اہل بیت کے چاہنے والے اس پاکستان میں اتنے کمزور ہو گئے کہ اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب وہ ہوا۔ بندگان خدا، ہماری جو اصلی طاقت ہے وہ دولتوں میں نہیں ہے، ہماری اصلی طاقت اہل بیت کی پیروی کے اندر ہے۔ اس کو چیک کرو کسی طریقے سے، وہاں پہ جا کے دیکھتے رہو، باقی تم پرواہ نہیں کرو، باقی تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں نکلنے والا۔
اور بس آخر میں ایک روایت اللہ کے نبی سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرمایا کہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. فرمایا کہ میں اپنی امت سے کفر کے لیے خطرہ نہیں دیکھ رہا، یعنی میری امت کو کافر ہونے کا خطرہ نہیں ہے، یہ خطرہ نہیں ہے. میری امت کو خطرہ ہے آرزوؤں کے لمبے ہو جانے کا، آرزوؤں کے دام میں پھنس جائیں گے. ہاں یہ خطرہ ہے. دیکھو ابھی مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب کے قریب بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا مشکل ہے ساری؟ کافر ہیں یہ سب؟ نہیں، مسلمان. مشکل یہ ہے کہ اپنے وہ دام میں پھنس گئے، خواہشوں کے دام میں. آپ الحمدللہ ہم اور آپ عزیزاری سید الشہداء کے ہوتے ہوئے ایک راستہ رکھتے ہیں. ہمیشہ میں ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، خدا تو ہے جو ہمیں یہاں تک لایا ہے، ہم نہیں آئے، تو ہے جو ہمیں یہاں تک لایا. یہ کہ خدا ہمیں یہاں تک لایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ خدا سید الشہداء کے دروازے تک لے آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم سے ایک امید رکھ رہا ہے، ورنہ ہمیں یہاں نہیں لاتا. تو میں نفسانی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں کہیں بھی جا سکتا تھا، یہاں نہیں آ پاتا. یہاں جو آیا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا مجھے سید الشہداء کے نام پہ کچھ دینا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے دل میں کوئی ایسی اچھائی ہے جس کو دیکھ کر خدا مجھے یہاں تک لائے. کچھ تو ہے، ورنہ یہاں نہ لاتا، کہیں اور لے جاتا. اب وہ کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے. سید الشہداء کے اندر ایک نورانیت ہے، ان کے ماننے والوں میں اس نورانیت کی کوئی نہ کوئی تجلی آئی ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی کہ سب کے اندر کوئی نہ کوئی تجلی آئی ہے امام کے نام کی؟ اور میں شاعری نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ حقائق عرض کر رہا ہوں. کیا اس بات کی نشانی کہ امام حسین کے نام پر کوئی نہ کوئی راستہ تعلق بنا ہے؟ تو مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، بہت دفعہ میں نے اس کو آزمایا ہے، وہی کہ کبھی بھی جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، زبان نہ سمجھیں، کچھ نہ سمجھیں، ذرا سا میں کبھی ان کے سامنے بولتا ہوں کہ ایک یتیم بچی بیٹھی، کچھ بولنے کی باقی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی. یقین فرمائیے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ میں نے آپ سے صرف ایک جملہ بھی پورا نہیں میں نے آپ سے کہا، اور آپ کا ذہن فوراً کہیں پہنچا اور آپ کے دل میں گویا ایک غم آیا. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کوئی تعلق جڑا ہوا ہے. پوری زندگی اس تعلق کا احترام کرتے رہو. کیوں؟ یہ تعلق تمہیں میدان حشر میں امام حسین کے پاس لے جائے گا. اس کا احترام کرو. اب اس کا احترام کریں تو کیا کریں؟ اس کے احترام میں سید الشہداء کے غم میں اپنے غموں کو شامل کر لو. سید الشہداء نے یہ پیغام دیا نا کہ جب بھی تمہیں کوئی غم آئے تم ہمارے غم کو یاد کرو. اب ہم نے تو پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے، اور آپ بھی تجربوں سے گزرے ہیں، ہم بھی تجربوں سے گزرے ہیں کہ جب کوئی طاقتور غم آئے اور خدا کے نام پر امام حسین کو یاد کر لے تو پھر دیکھتا ہے اس غم کی طاقت کیا ہے، سید الشہداء کے غم میں کتنی طاقت ہے. تو عزیزو، آج کے جو ایام ہیں یہ ایام اہل بیت اطہار کی اسارت کے ایام ہیں. یہ مرحلہ بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں.
اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مظلومیتوں کا ایک عجیب دور ہے، اور ان مظلومیتوں میں جو مرکزی کردار اس وقت ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بچوں کا کردار۔ جب سید الشہداء کا قافلہ چل رہا تھا، مدینے سے نکلنے لگے تو لوگ بار بار آ کر پوچھتے تھے کہ اے امام، آپ مردوں کو لے جا رہے ہیں، آپ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اہل خانہ کو؟ تو سید الشہداء نے بعض لوگوں سے یہ جملہ کہا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ جب سید الشہداء نے یہ جملہ عبداللہ بن عباس سے کہا ہوگا تو عبداللہ بن عباس نے یہ سوچا ہوگا کہ جنگ ہوگی اور اہل بیت اطہار کو اسیر بنا کر کسی جگہ پہ رکھا جائے گا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے عبداللہ بن عباس نے نہیں سوچا ہوگا کہ بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ عبداللہ بن عباس نے نہیں سوچا ہوگا کہ شام غریبہ میں چادریں چلے گی۔ عبداللہ بن عباس نے نہیں سوچا ہوگا کہ بے چادروں کے اہل بیت بازو میں رسیاں بندھے، بے کجاوا ہماریوں کے اوپر بیٹھے بازاروں اور درباروں میں لے جائے جائیں گی، کنیزیں تو پردے میں ہوں گی اور فاطمہ کی بیٹیاں بازاروں میں ہوں گی۔ اور بس عجیب لمحہ ہے، وہ عجیب لمحہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بس ایک موقع ہے کہ سرہائے مقدس نیزوں کے اوپر ہے اور بہنے میں چادر ہے، اب کیسے عباس کا سر نیزے کے اوپر ہے اور کیسے وہ منظر آئے کہ سید الشہداء کا سر اقدس دربار کے اندر رکھا ہے، بہنیں اس عالم میں، اور وہ لعین سید الشہداء کی صاحبزادی سے کہتا ہے کہ اگر تجھے باپ سے محبت ہے تو اپنے باپ کو بلا کے دکھا، اور وہ مخدرہ معصمہ یتیمہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ سے دعا کرے، اے میرے بابا کے سر میری گود میں آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے سید الشہداء کی اس یتیمہ صاحبزادی کا واسطہ پاک پروردگار، ان کے مصائب کا واسطہ سید الشہداء کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے خدایا ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو بالاخص بیماران مورد نظر شفا کامل نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کی خاندان مقدس کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی